اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ يقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن يتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ سورۃ الانفال کی تلاوت چل رہی ہے۔ غزوہ بدر کے احوال بیان فرما کر اللہ رب العزت کائنات انسانی کو اللہ کی زمین پر امن کے قیام، انصاف کے نظام کے قائم کرنے اور ظلم و سرکشی کے خاتمے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کی زمین پر رب تعالیٰ کا ماننے والا موجود ہو تو وہاں ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ماننے والے امن کو قائم کرے اور ظلم کے نظام کو ختم کرے۔ اسی حکم اور اللہ کے پسندیدہ عمل کے عملی شکل کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، ریاست اسلامی کا قیام عمل میں آیا، اور پھر بدر کا وہ پہلا معرکہ تھا جس میں اللہ رب العزت نے حق کو غلبہ عطا فرمایا، ظالم کی کمر توڑی اور مظلوم سکھ کا چین کا سانس لینے لگا۔ اللہ رب العزت اس غزوے کے بیان میں مومنین کو احکامات تعلیم فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں، تمہیں بھی اپنے اپنے زمانوں میں اپنی اپنی سرزمین پر اگر حق کے غلبے کی کوشش میں کامیابی چاہیے تو ان احکامات کو پورا کرو۔ محض یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان دل میں تمنا کریں کہ ظلم ختم ہو جائے اور اپنی مرضی سے کیسی ہی الٹی سیدھی کوششیں کریں تو حق غالب آ جائے گا، ظلم ختم ہو جائے گا۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ جیسے اللہ کا حکم ہے کوشش ویسی کرنی ہوگی۔ تو ایک مسلمان کو سیکھنا ہوگا، علم حاصل کرنا ہوگا اللہ رب العزت کی مرضیات و نامرضیات کا۔ اللہ مسلمان کو میدان میں کس حال میں دیکھنا چاہتے ہیں، مسلمان کو اس کا علم حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ یہ دونوں صورتیں انتہائی جامع ترین صورتیں جو مسلمانوں کو میدان میں کامیابی کے اصول و آداب سکھا رہے ہیں۔ گزشتہ رکوع میں اللہ رب العزت کا حکم ہم نے جانا کہ اے ایمان والو، جب تم کافروں سے ٹکرا جاؤ تو ثابت قدم رہو۔ تمہارا یہ استقامت سے جم جانا، ثابت قدم رہنا تمہیں کامیابی دلائے گا۔ دوسری چیز، اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرو۔ وہ عبادت اللہ کو پسند ہے جس میں اللہ کی یاد سب سے زیادہ ہو۔ اللہ کو وہ نماز پسند جس نماز میں اللہ کا ذکر سب سے زیادہ، اللہ کو وہ حج پسند جس میں اللہ کا ذکر سب سے زیادہ، تو اللہ کو وہ جہاد بھی سب سے زیادہ پسند ہے جس میں اللہ کا ذکر سب سے زیادہ ہو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو۔ مسلمان ایک مقصد کے لیے، حق کے غلبے کے لیے میدان میں اتر گئے ہیں۔ اب انہیں چاہیے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو لے کر آپس میں نزاع نہ کرے، آپس میں تفرقہ نہ کرے، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم متحد ہو کر ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ آپس میں لڑو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی،
آپس میں لڑو گے تو تم کمزور پڑ جاؤ گے، دشمن تم پر غالب آ جائے گا، لہٰذا ایک مقصد پر جم جاؤ۔ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ، جم جانے والوں کے ساتھ ہے۔ اور مسلمانوں سے کہا کہ مسلمانوں جب تم میدان میں اترو تو اللہ کے بندے بن کے اترو، شیطان کے بندے بن کے مت اترو۔ اللہ کے بندے عاجز ہوتے ہیں، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، ہر وقت اللہ رب العزت کو حاضر ناظر جانتے ہیں، صرف اس کی بڑائی کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے سامنے اپنے آپ کو غلام جانتے ہیں۔ شیطان کے بندے اتراتے ہیں، شیطان کے بندے چھوٹے چھوٹے کام کر لیتے ہیں تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جب ان سے کوئی نیکی کا کام ہو بھی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ محض اللہ نے کرایا ہے، ہمارا تو کوئی کمال نہیں تھا، ہماری کوئی حیثیت کوئی اوقات نہیں تھی، ہمارے اللہ نے ہم سے اس نیکی کو قبول کیا، محض اس کا فضل ہے، محض اس کا انعام ہے، اس کی عطا ہے۔ تو اتراتے ہوئے مت نکلو میدان میں۔ کافر اتراتے ہوئے آئے تھے، ڈھول تاشے بجاتے ہوئے آئے تھے، پٹاخے اڑاتے ہوئے، ناچنے گانے والیوں کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے، مومن ناچتے گاتے نہیں آتا ہے، مومن ڈھول بجاتے ہنگامے کرتے اتراتے نہیں آتا ہے۔ مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا عاجز، اپنے آپ کو اتنا بے بس اور اتنا کمزور سمجھتا ہے کہ محض میرے اللہ کی مدد سے ہوا ہے، ورنہ میرے بس کی تو کچھ نہیں تھی۔ تو ساری کوششوں کا، سارے نتائج کا کریڈٹ اللہ کو دینا، سب کچھ اللہ کے فضل سے ہوا، اس کی مدد سے ہوا، اس کے انعام سے ہوا۔ جب کبھی مسلمان کے دل میں یہ غرور پیدا ہو گیا، مسلمان نے کبھی یہ سوچ لیا کہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، ہم کثرت میں تھے، ہم تعداد میں تھے، ہماری کوششوں سے ہوا ہے، اللہ نے اپنی مدد ہٹا لی ہے، اپنا ہاتھ مسلمانوں کے اوپر سے ہٹا لیا ہے۔ لہٰذا اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اتراتے نہیں ہیں، اللہ کی راہ سے بندوں کو روکتے نہیں ہیں، جو کرتے ہیں اللہ کی راہ ہموار کرنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تھا کہ جن لوگوں کے برائیوں کو، ان کے گندے اعمال کو شیطان نے ان کے سامنے مزین کر کے رکھ دیا، اور شیطان نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا اور کہا کہ ارے آج تو تم اتنی تعداد میں ہو کہ آج کوئی فوج تم پر غالب نہیں آ سکتی۔ شیطان نے کافروں کو، اپنے چیلوں کو دھوکے میں ڈالا، فریب میں ڈالا۔ اسے پتہ ہے کہ مسلمان حق پر ہے، اسے پتہ ہے کہ مسلمان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ شیطان کو سب پتہ ہے، وہ یعنی وہ 2,1,24,000 اور 2,24,000 انبیاء علیہم السلام کی قوموں کو دیکھتا آ رہا ہے، اتنی شریعتوں سے وہ واقف ہے۔ اس نے 1,24,000 مرتبہ حق کو غالب آتے دیکھا ہے، باطل کو ٹوٹتے دیکھا ہے، پھر بھی وہ اپنے چیلوں کو محض دھوکے و فریب میں رکھتا ہے اور انہیں بہلاتا پھسلاتا ہے کہ تم غالب آ جاؤ گے، آج تو تم اتنی تعداد میں ہو کہ آج تم پر کوئی دوسرا غالب نہیں آ سکتا۔ وہ جب سے دیکھ رہا ہے کہ اللہ ہی غالب آتا ہے، وہ جب سے دیکھ رہا ہے کہ اللہ جس کے ساتھ ہو وہ قوم غالب آتی ہے، پھر اپنے چاہنے والوں کو، پھر اپنے چیلوں کو اور کافروں کو دھوکے میں رکھتا ہے کہ تم غالب آؤ گے۔ لا غالب لکم اليوم، اور کیا فریب دیتا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایک واقعہ بیان کیا گیا تھا گزشتہ درس میں، شیطان آیا تھا ایک سردار کی شکل میں اور اپنے سارے چیلوں کو بنو بکر کے افراد کی صورتیں دے کر آیا تھا، لیکن عین وقت پر جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جبرائیل کھڑے ہیں، میکائیل کھڑے ہیں، فرشتوں کی فوج کھڑی ہے، تو بھاگ گیا، نکص علی عقبیہ، ویسے ہی الٹے پاؤں بھاگا ہے اور کہا کہ انی اری ما لا ترون، میں دیکھ رہا ہوں فرشتوں کی جماعت کو، تم نہیں دیکھ رہے۔ جس کے ساتھ جبرائیل ہو، جس کے ساتھ میکائیل ہو، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے، میں تو چلا، تم تو پٹو گے ہی، مجھے بھی مرواؤ گے۔ بھاگ گیا تھا نکل کر، اللہ رب العزت کا
عذاب اس قوم پر نازل ہوا اور میدان بدر میں محض 8 تلواریں 1000 تلواروں پر غالب آئی ہے۔ 313 کا معمولی سا لشکر بے سر و سامانی کی عالم میں، کسی کے سر پر ٹوپی نہیں ہے تو کسی کے پاؤں میں چپل نہیں ہے، لوگ ہے 313، تلواریں محض 8 ہے۔ اتنی کمزور اسباب و سامان کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد ان کے ساتھ آئی۔ جب یہ مسلمان نکل رہے تھے، آج کے رکوع میں اللہ رب العزت جو بات بیان فرما رہے ہیں، مسلمان جب مدینے سے نکل رہے تھے تو مدینے میں رہنے والے بسنے والے منافقین، منافق کون تھے؟ یہ مدینے کی یہودی آبادی تھی، وہاں کے رہنے والے یہودی تھے، جو بہت سارے یہودی ظاہری طور پر مسلمان بننے کا، اسلام قبول کرنے کا ڈھونگ رچ کے آئے تھے، اندر سے کافر تھے، باہر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے تھے۔ یہ کافر منافق کہلائے اس لیے کہ اوپر سے اسلام ظاہر کرتے ہیں، اندر سے اپنے آپ کو کامل کفر پر رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کو دیکھ کر کیا کہہ رہے تھے؟ مذاق اڑا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ دیکھو دیکھو یہ مسلمان جا رہے ہیں اور اب دنیا کفر سے لڑ کر آئیں گے، ان کو دیکھو یہ قریش کو شکست دینے کے لیے جا رہے ہیں، یہ مکے کو فتح کرنے کے خواب دیکھتے ہیں، انہیں دیکھو یہ قریش مکہ اور ان کے سرداروں کو شکست دیں گے، انہیں قتل کریں گے، ان کے ہاتھوں میں پیروں میں بیڑیاں ڈال کر قید کر کے مدینے میں لائیں گے۔ ایسے مذاق اڑا رہے تھے۔ ہر مجلس کا یہ چرچا تھا کہ دیکھو یہ 313 کی تعداد میں نکلے ہیں اور بڑے خواب دیکھ کر نکلے ہیں، اور ان کے خواب ہے کہ یہ لوگوں کو قید کر کے لائیں گے۔ کیسے لے کر آئیں گے قید کر کے؟ ان کے پاس کامیابی کے کوئی نقشے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اتنا جامع جواب دیا ہے ان منافقوں کے ان جملوں کو، ان حرکتوں کو بیان کیا، اور ایسا جواب اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ آج مومنوں کو اپنی بے سر و سامانی پر، آج مسلمانوں کو اپنی قلت تعداد پر، آج مسلمانوں کو اپنی تیاری نہ ہونے پر ہرگز افسوس نہیں کرنا چاہیے، ہرگز غمگین نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو ہرگز کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ کون سا گر تھا جو صحابہ کو حاصل تھا، وہ کون سی تیاری تھی جو صحابہ نے کر لی تھی، مسلمان آج اس تیاری پر لگیں۔ باطل کے شکست کے فیصلے آسمانوں سے اب بھی ہونے کو تیار ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اذ یقول المنافقون، اس وقت کو یاد کرو جب کہ منافقوں نے کہا، والذین فی قلوبہم مرض، اور ان لوگوں نے بھی کہا جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دل میں کفر کا مرض، جن کے دل میں شرک کا مرض ہے، ان لوگوں نے کیا کہا؟ غر ہؤلاء دینہم، مسلمانوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کے دین نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ ان کے دین نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ کیسا عجیب دھوکہ ہے، چلے ہیں 313 کی تعداد میں، اور ادھر 1000 کا لشکر ہے، ان کے پاس اسباب ہے، ان کے پاس وسائل ہے، ان کے پاس تلواریں ہیں، ان کے پاس گھوڑے اور اونٹ ہے، ان کے پاس ملک شام سے آ رہا تجارت کا اتنا بڑا لشکر ہے، وہ سب کچھ ان کو حاصل ہے، اور یہ نکلے ہیں محض 313 کی تعداد میں، اور کیا سمجھ رہے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں گے؟ سمجھ رہے ہیں کہ کافروں کو، اپنے دشمنوں کو قید کر کے لائیں گے، سمجھ رہے ہیں کہ ان کی گردنیں اڑائیں گے، سمجھ رہے ہیں کہ مکہ فتح کر لیں گے۔ غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، فریب میں مبتلا ہو گئے۔ مسلمانوں کو ایسا کہہ رہے، جیسے آج کے جملے کیا ہوتے ہیں؟ آج کے جملے ہوتے ہیں
یہ لے جا کر سب کو مروائیں گے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں گے، گھر والوں کو رونے دھونے میں مبتلا کر کے رکھیں گے، بس اس سے زیادہ ان کے بس کی کچھ نہیں ہے۔ امریکہ سے لڑنے چلے ہیں، نیٹو کی فوج سے، اور اتنے ملکوں کی طاقت سے ٹکرانے چلے ہیں، پسپا ہو جائیں گے، ان کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، ان کے بس کی نہیں ہے، یہ کوئی غالب نہیں آ سکتے۔ اس انداز سے مسلمانوں کو، ان کی تعداد کو، ان کی کثرت کو، مسلمانوں کی بے بساطی کو، مسلمانوں کی بے سر و سامانی کو، مسلمانوں کی اس قلت کو، مسلمانوں کی اس سادگی کو دیکھ کر کافروں کے الفاظ ایسے ہوتے تھے، منافقوں کے الفاظ ایسے ہوتے تھے۔ اللہ رب العزت کا صاف طور پر فیصلہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں نہیں ڈالا ہے۔ یہ جو نکلے ہیں نا دنیا کفر سے لڑنے کے لیے، یہ جو نکلے ہیں اللہ رب العزت سے یہ کہتے ہوئے کہ عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں، فرش کے سارے خداؤں سے الجھ کر یہ جو نکلے ہیں عرش والے کی مدد لے کر، انہیں ان کے دین نے دھوکے میں نہیں ڈالا ہے۔ پھر کیا ہوا ہے ان کے ساتھ؟ اللہ رب العزت نے ایک مختصر سا جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ رب العزت غالب ہے، اپنے پر بھروسہ کرنے والوں کی وہ مدد کر سکتا ہے، اس کے فیصلے حکمتوں پر مبنی ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ کرنا، 8 تلواریں میسر تھی، آسانی سے حاصل تھی، لے لی۔ حالانکہ مدینے کی صورتحال یہ تھی کہ مدینے والے اپنے ساتھ تلواریں رکھا کرتے تھے، جیسے ہمارے یہاں پرانے رہنے والے لوگوں میں اور دیہاتوں میں رہنے والے لوگوں کے پاس لاٹھیاں ہوتی ہے، ان کے ڈنڈے، ان کے عصے ہوتے ہیں، ایسے مدینے والوں کے پاس عام طور پر ہاتھ میں تلوار ہوا کرتی تھی صبح و شام۔ لیکن وہ وقت ایسا وقت تھا، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخبروں نے خبر کی کہ مصر سے، ملک شام سے آ رہا تجارتی قافلہ مدینے سے گزرنے والا ہے، جو پوری جنگی تیاری کے ساتھ ہے، اور مکے پہنچ کر وہ ساز و سامان سے لیس ہو کر مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے خواب رکھتے ہیں، لہذا نکلیے اور اس قافلے پر دھاوا بولیے، اسے روک لیجئے۔ آپ نے کہا کہ بس جو جس حال میں ہے وہ اس حال میں نکلے۔ مدینے کے مسجد نبوی کے اندر داخلے کے اس دروازے پر اگر کسی کی چپل تھی، نکلنے کا حکم ادھر سے تھا تو وہ ادھر سے نکل پڑا تھا، ادھر جا کر چپل لینے کی اجازت نہیں تھی، ایسے ہو تو ایسے نکلو، جس حال میں ہو اس حال میں نکلو۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارے باغ میں گھوڑے بندھے ہیں، ہم جا کر لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، جو تیار نہیں ہے وہ نہ آئے، کوئی مشکل نہیں، جو جس حال میں ہے اس حال میں نکلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و ارشاد پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جس حال میں تھے اس حال میں چل پڑے تھے۔ 313 کی تعداد میں، بس توکل یہ ہے کہ جو ابھی تمہیں میسر ہے، تمہیں حاصل ہے، وہ کرو اور اللہ پر فیصلہ کر کے، اللہ پر بھروسہ کر کے نکلو۔ جو حاصل ہے وہ بھی نہیں لینا، یہ کہنا کہ سب چھوڑو اللہ کافی ہو جائے گا، اسے توکل نہیں کہتے ہیں، اسے تعتل کہتے ہیں۔ تعتل اور توکل میں فرق ہے۔ تعتل کہتے ہیں سب چیزوں سے چھٹی لے لینا، اسباب کی، سامان کی، کوشش کی، تیاری کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کافی ہے ہمارے لیے، یہ بیوقوفی ہے۔
اسے تعطل کہتے ہیں، اسے سب کچھ چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کرنا نہیں کہتے۔ اللہ پر بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے بس کی کوشش کرے، نتیجہ اللہ کے حوالے کرے۔ شاعر نے کہا توکل یہ ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، توکل یہ ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، اور اس کی دھار کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر۔ خنجر کی تیزی مقدر کے حوالے، لیکن اپنے ساتھ خنجر تیز رکھ، یہ توکل ہے۔ میدان میں اس خنجر کی تیزی کے کیسے جوہر دکھیں گے وہ اللہ جانے، اللہ پر بھروسہ ہے، لیکن اپنے ساتھ خنجر کو تیز کر کے رکھنا اور پھر اللہ پر بھروسہ کرنا، اسے توکل کہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر ایمان کامل ہو۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر چل دیے، میدان میں پہنچے اور اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کی کہ اللہ یہ مٹھی بھر جماعت میں تیرے سامنے لے کر آیا ہوں، اگر آج یہ ہلاک ہو گئے تو روئے زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اللہ پر بھروسہ کیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جم گئے، اور پھر اللہ رب العزت نے مدد فرمائی۔ تو اللہ پر بھروسہ یہ ہر زمانے میں اہل حق کو کامیابی دلانے کے لیے کافی ہوتا ہے، لہٰذا اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ سپر پاور اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ رب العزت کے ارادوں اور اختیارات کے سامنے، اس کی قدرت کے سامنے یہ سارا جہان بھی اگر آ جائے تو مکڑی کے جالوں کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کی حیثیت کمثل العنکبوت ہے، مکڑی کے گھر کی طرح ان کی حیثیت۔ اور مکڑی کے گھر کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سارے گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، لہٰذا باطل کی حیثیت یہ ہے، اور اللہ رب العزت کی طاقت و قوت سب سے بڑھ کر ہے۔ ان اللہ عزیز، بے شک اللہ غالب ہے، اپنے بندوں کی مدد کے لیے کافی ہے، وہ بڑا حکمتوں والا ہے۔ اگر یہ کافر کہہ رہے ہیں کہ مسلمان مارے جائیں گے، مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، تو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ان کافروں کی موت کا وقت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے سنو۔ اللہ کہہ رہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اے مخاطب، اگر تم دیکھو اذ جس وقت یتوفا موت دے رہے ہوتے ہیں، الذین کفروا کافروں کو، الملائکۃ فرشتے، ملک الموت جب کافروں کی موت کے وقت، ان کی روح نکالنے کے وقت حاضر ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے منہوں پر، ان کی پیٹھوں پر کافروں کو مارتے ہیں۔ ایک آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، لوہے کے گرز سے، لوہے کے ہتھوڑوں سے کافروں کے منہوں پر مارا جاتا ہے، ان کے پہلوؤں پر، ان کی پیٹھوں پر مارا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے ان پاس میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹروں کو کچھ پتہ نہیں ہے، پاس میں بیٹھے حکیموں کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا ہے، رونے دھونے والے رشتہ داروں کو کوئی خبر نہیں ہو رہی ہے، لیکن یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے ان کے منہ پر، ان کی پیٹھ پر ہتھوڑوں سے مارتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے اس پر، قرآن نے اعلان کیا ہے، اور ایمان بالغیب اسی میں تو حسن ہے، اسی میں تو کمال ہے۔ اگر اللہ ظاہر کر دے کافروں کی موت کے وقت ان پر کیسے فرشتے ہتھوڑے برساتے ہیں، اگر یہ بات ظاہر ہو جائے تو ایمان بالغیب کہاں رہے؟ نظر آ جانے کے بعد ایمان لے آنا، اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ کی اعلیٰ جنت انتظار کر رہی ہے ان لوگوں کا جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ہمارا یقین ہے کہ کافر کی موت کے وقت ایسی اسے سزا ملتی ہے اور ایسے ہتھوڑے اس کے منہ پر، اس کی پیٹھ پر برسائے جاتے ہیں۔ قرآن جگہ جگہ الذین کفروا الذین کفروا کہتا ہے،
جگہ جگہ کافر کا لفظ استعمال کرتا ہے، تو کافر کو کافر کہنا عین ایمان ہے۔ بات سمجھ لیجئے، غور سے سمجھ لیجئے کہ کافر کو کافر کہنا ہی ایمان کا تقاضا ہے۔ کافر کو کافر نہ کہنا یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ کافر کو کافر نہ سمجھنا خود کفر ہے۔ ہم کسی کافر کے بارے میں یہ سمجھے کہ وہ کافر نہیں ہے تو یہ ہمارے کفر کی دلیل بن جائے گی۔ لہذا کافر کو کافر سمجھو، کافر کو کافر کہو، یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر کافر کو برا لگ رہا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافر کو چاہے کتنا ہی برا لگے ہم اسے کافر ہی کہیں گے۔ لیکن سمجھ لینا چاہیے کہ کافر کون ہوتا ہے۔ کافر کہتے ہیں انکار کرنے والا، انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ اس کی ذات و صفات میں شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ اور جو انکار کرے نہ شرک کرے، جو نہ انکار کرے نہ شرک کرے، جس کے پاس علم ہی نہیں پہنچا ہے، نہ اسے مورتیوں کا پتہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے لیے، نہ اللہ کا پتہ ہے۔ جنگل بیابان میں، افریقہ کے جنگل میں، جہاں پر کسی نبی کی تعلیم نہیں پہنچی، کسی صحابی کی دعوت نہیں پہنچی، کسی عالم کا کلام نہیں پہنچا، کوئی اذان کی آواز نہیں پہنچی، جنگلوں کے اندر اور پہاڑوں کے اندر رہنے والے نہ انہوں نے پتھر کو خدا بنایا، نہ انہوں نے اللہ رب العزت کی عبادت جانی۔ پتہ ہی نہیں ہے کچھ انہیں، تو وہ غافل ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کچھ، وہ غافل ٹھہریں گے۔ لیکن جس نے انکار کیا ہے اسے کافر کہنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت کے گھر سے آواز لگائی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہے، اللہ سب سے بڑے ہے۔ کافر کہتا ہے اذان کی آواز بند کرو، اذان کی آواز کم کرو، ہمارے کان میں یہ آواز نہیں آنی چاہیے۔ ہر وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ اذان کی آواز ہمارے کان میں نہیں آنی چاہیے، اور ہر وہ شخص جو ان سے موافقت رکھتا ہے اور ان کی باتوں کی تائید کرتا ہے، اس نے اللہ اکبر کا انکار کیا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کا انکار کیا ہے۔ اب اسے بھی کافر نہیں کہیں گے۔ برہمن جان بوجھ کر ویدوں کے اندر حق کی تعلیمات کو جان کر مورتی پوجا کا تصور ہندو مت میں، ہندوازم میں نہیں ہے، اس حقیقت کو جان کر کسی وید کی، کسی شلوک سے مورتی کی پوجا ثابت نہیں ہوتی ہے۔ مالک نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے، اس کی کوئی پرتھبھا نہیں ہے، اس کی کوئی فوٹو نہیں ہے، اس کی کوئی مورت نہیں ہے، وہ کسی شکل میں سما نہیں سکتا ہے۔ یہ جان کر بھی وہ انکار کرتا ہے اور سب کو مورتی کے آگے جھکاتا ہے، اسے بھی کافر نہیں کہیں گے۔ اس کے مشن پر، اس کے کاز پر اپنا پیسہ لگانے والے، اپنا جان لگانے والے، اپنا مال لگانے والے، اپنا وقت لگانے والے، اور برہمن کے مشن پر اور اس کی بنائی ہوئی سیاست پر آج اپنی صلاحیتوں کے صرف کرنے والے، انہیں بھی کافر نہیں کہیں گے۔ تو پھر اے مسلمانوں، تم اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کے خیر مناؤ۔ تمہارے کفر کی یہ دلیل ہے کہ تم کافر کو کافر نہیں کہتے۔ تو برا لگے، انہیں گالی لگے، تو انہیں پتہ تو چلے کہ انہیں کافر کیوں کہا جا رہا ہے۔ دعوت کا راستہ یہیں سے تو شروع ہوتا ہے، بات شروع یہیں سے کی جائیں گی۔ وہ کہے کہ ہمیں کافر کیوں کہہ رہے ہو، تو ہم شروع کر دیں کہ تم کافر اس لیے ہو۔ تم انکار مت کرو، تم اقرار کرو، تم رب تعالیٰ کا، اس کی توحید کا اقرار کرو، اعلان کرو، مانو، تب جا کر بات بنے گی، تب جا کر تم مومن کہلاؤ گے، ورنہ منکر کہلاؤ گے۔ تو حق کے اعلان کے ساتھ کافر کو کافر کہہ کر اعلان بات کرنا ضروری ہے۔ نکاحوں کی مجلسوں میں غیر مسلم ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اس بہانے تو ان کے کان پر پڑے بات کہ ہمیں یہ کافر کیوں کہا جا رہا ہے تو ہے کافر۔ وہ اپنی اصلاح کرے، وہ اسلام قبول کرے، وہ حق کی دعوت پر آئے،
وہ راہ حق کے متلاشی بنے، صحیح بات صحیح علم کو حاصل کر کے صحیح رخ پر آ جائے، اسی میں ان کی ہدایت ہے، اسی میں ان کی نجات ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کی انہیں کامیابی ملنی ہے۔ ورنہ ہم سے محبت کرنے والے، ہم سے دوستیاں رکھنے والے، ہم سے سامان لینے دینے والے، ہمارے دودھ والے، ہمارے سبزی والے، ہمارا کچرا اٹھانے والے، یہ سارے کے سارے لوگ اگر کفر پر مر گئے تو ہمیشہ کی جہنم میں جلے گے۔ ان کے ساتھ عین خیر خواہی یہ ہے کہ انہیں اسلام کا پیغام سنایا جائے، حق کی دعوت ان کے سامنے رکھی جائے۔ قرآن تو صاف کہتا ہے الذین کفروا، ہمیں پتہ چلا کہ کافر کی موت کیسی سخت ہونے والی ہے۔ فرشتے بھی ہتھوڑے مارتے ہیں، اور ہمارے ہندوستان کے رہنے والے بیچارے غافلوں کے ساتھ تو کیا عالم ہے، برہمن نے کیسا بیوقوف انہیں بنا کر رکھا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی مارتے ہیں ہتھوڑے۔ جب آگ میں جلایا جاتا ہے، جہنم کی آگ تو کر ہی رہی ہے انتظار، دنیا کی آگ میں جب جلایا جاتا ہے اور آگ سے جل رہی وہ نسیں، وہ رگیں جب اکڑتی ہے تو وہ میت لیٹی ہوئی نہیں ہوتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، اس کی پیٹھ فولڈ ہو جاتی ہے، نسیں جب جکڑ جاتی ہے تو اس کی پیٹھ کی ہڈی کو ہتھوڑے ہی سے اور لکڑی اور ڈنڈے ہی سے توڑا جاتا ہے۔ کیسا عجیب و غریب منظر ہوتا ہے۔ اس بیٹے کی آنکھیں کھلتی نہیں ہیں، جس کے باپ کی میت کو، جس کی ماں کی میت کو ایسے موقع پر اس کی ہڈی توڑنے کے لیے اس کی سمٹ رہی اور اکڑ رہی نسوں کو کھولنے کے لیے مار کر سیدھا کیا جاتا ہے۔ اگر ہدایت مقدر ہے تو ایسے موقع پر جب کہ ماں اور باپ کو جلایا جا رہا ہے، اس بیٹے کو ہدایت مل جانی چاہیے، انہیں آنا چاہیے مسلمانوں کے قبرستان اور دیکھنا چاہیے کہ مسلمان اپنی میت کو قبر میں کتنے احترام سے لٹاتا ہے۔ اب تو مسلمان کی اس میت کو مٹی بننا ہے، اس کی ہڈیوں کو بوسیدہ ہونا ہے، اس کے گوشت کو فنا ہونا ہے، لیکن مٹی کا ایک کنکر نیچے نہیں گرنے دیا جاتا ہے۔ بچوں کو بڑوں کو دور کھڑا کیا جاتا ہے، جس اہتمام کے ساتھ صفائی کر کے اس میت کو لٹایا جاتا ہے، اس پر چٹائی ڈالی جاتی ہے، تختوں کو بچھایا جاتا ہے اور تختوں پر پھر چٹائی کا دوسرا حصہ ڈالا جاتا ہے، مٹی کے گولوں سے ایک ایک سوراخ کو بند کیا جاتا ہے کہ کہیں گرنے والی مٹی اندر نہ جا رہی ہو۔ ارے انہیں تو وہ سیدھا ہونا ہے، ارے انہیں تو خود مٹی بن جانا ہے، لیکن نہیں، اس میت کا احترام ہے، اس کا ادب ہے کہ اس پر مٹی کا ایک تنکا بھی نہ گرنے پائے۔ جس احترام اور ادب کے ساتھ مسلمان اپنی قبر میں اپنی میت کو لٹاتے ہیں، کوئی غیر مسلم اگر آ کر تدفین کا یہ احترام والا طریقہ دیکھ لے تو اسے ہدایت مل جائے، اسے اسلام کو پڑھنے کی، اسلام کو سمجھنے کی توفیق مل جائے کہ جس کی میت کا یہ احترام ہے، ان کے زندوں کا کیا احترام ہے، ان کے والدین کا ادب و احترام کا قرآن کریم میں، احادیث نبویہ میں کیسا حکم، کیسی تعلیمات ہے۔ یہ ورد آشرم میں ڈال دینا، یہ اولڈ ہاؤس میں ڈال دینا، یہ بوڑھے ماں باپ کو آشرموں کے اندر ڈال دینا، مسلمانوں کی کوئی مثال ایسی نہیں ملیں گی جو اپنے والدین کو ان آشرموں میں ڈال رہے ہو۔ اپنے والدین کی خدمت کرنا، ان کے سونے سے پہلے خود نہ سونا، ان کے کھانے سے پہلے خود نہ کھانا، وہ بولنے لگے تو اپنی آواز بند کر لینا، وہ اشارہ کرے تو ان کے اشارے پر لبیک کہنا، یہ اسلام کا حکم، اسلام کی تعلیم ہے۔ اپنے والد کی آواز پر اونچی آواز نہ کرنا، انہیں تو تیرا کہہ کر اور ان کا نام لے کر اور بڈھا کہہ کر انہیں نہ پکارنا، یہ اسلام کا حکم ہے۔ وہاں کی بے ادبیوں کا عالم اور ان کی زبان میں سخت کلامی کا عالم ایسا عجیب و غریب کہ اس باپ کو بھی اسلامی حقوق سمجھنے کے بعد اسلام کی توفیق ملے، اور ان بچوں کو بھی ان بچوں کو بھی قبرستان کا منظر دیکھنے کے بعد اسلام کو سمجھنے کی توفیق ملے۔ کافر مرتا ہے، اس کے منہ پر، اس کی پیٹ پر ہتھوڑے مارے جاتے ہیں۔ اللہ کا فرمان فرشتوں کی زبانی ہوتا ہے، ذوقوا عذاب الحریق، آگ کا مزہ چکھو۔
وہ مرا ہے اور آگ شروع ہو گئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قیامت بہت دور ہے، قیامت دور نہیں ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جس کی موت ہو گئی اس کی قیامت شروع ہو گئی، اس کی موت پر اس کی قیامت شروع ہو گئی ہے۔ ذوقوا عذاب الحریق، اللہ ارشاد فرما رہے یہاں فرشتوں نے موت دی ہے، فرشتوں نے روح نکالی ہے اور کہا ہے کہ آگ کا مزہ چکھو۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ کیوں ہتھوڑے مارے جا رہے ہیں؟ اللہ ظالم ہے؟ کیوں آگ کا مزہ چکھو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ظلم ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کہہ رہے ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس وجہ سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بڑھایا ہے۔ تم نے اللہ کی قدرت کا انکار کیا، اس کی وحدانیت کا انکار کیا، اس کے ایک ہونے کا انکار کیا، تنہا ایک اللہ کے عبادت کے لائق ہونے کا، تنہا اسی کے بھکتی کے لائق ہونے کا تم نے انکار کیا تھا، اور تم نے اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا لیا تھا، اس کے بھی آگے سر جھکایا تھا، اس کے بھی آگے سر جھکایا تھا۔ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، جان لو اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ ظالم نہیں ہے۔ یہ دنیا کے ہر کافر کے ساتھ ہونا ہے، قیامت تک آنے والے، اور ماضی کے سارے کافروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ اللہ فرما رہے کَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے زمانے کا کافر اور ظالم، اس کی حالت بھی فرعون والوں ہی کی طرح ہے۔ فرعون نے بھی من قبلہم، اور فرعون سے پہلے والے ظالموں نے بھی اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ ظلم کیا تھا، اپنے اپنے نبیوں کی تعلیمات کا انکار کیا تھا۔ ان کی حالت بھی ویسے ہی ہے، کداب آل فرعون، فرعون والوں ہی کی طرح ان کا حال ہے۔ والذین من قبلہم، اور فرعون والوں سے پہلے والے کون؟ فرعون سے پہلے گزرے ہے قوم لوط ہے، قوم صالح، قوم سمود ہے، قوم ہود یعنی قوم عاد ہے، اس سے پہلے قوم ابراہیم ہے، اس سے پہلے قوم نوح ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے کافر گزرے ہیں، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے زمانے کے کافروں کا حال بھی انہی کی طرح ہے، انہوں نے بھی کفروا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ رب العزت نے انہیں پکڑ لیا ان کے گناہوں کے بدلے میں۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ رب العزت قوت والا، بڑی سخت پکڑ والا، بڑے سخت عذاب والا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کی کیوں پکڑ کی؟ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان ظالموں کی قوم میں سے جنہوں نے توبہ کر لی تھی، اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کیا تھا۔ فرعون کے گھر میں فرعون کا فخر و غرور اور اس کا کفر سڑ چڑھ کر بول رہا ہے، اس کے محل میں اس کے سارے دربان اور وزراء اس کے کفر کو سراہ رہے ہیں، لیکن اس کے محل میں رہنے والی اللہ کی ایک بندی حضرت بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا، جو کہ فرعون کی بیوی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت آئی، اللہ کی نعمتیں انہیں حاصل تھی، اللہ کی اس ہدایت کی نعمت کو انہوں نے بدلا نہیں گمراہی سے، اللہ نے عقل دی تھی، اس عقل کا انہوں نے استعمال کیا، اور اس عقل پر دنیا کی ہوس کو غالب نہیں آنے دیا، اللہ کی نعمت کو نعمت جانا اور اس کا استعمال کیا، حق کی راہ کو پا لیا، ہدایت پائی، اللہ رب العزت نے کامیابی عطا فرمائی، اللہ نے جنتی بنایا، اللہ نے مغفرت فرمائی۔ اور وہ سارے کے سارے جو اس زمانے میں اللہ کی طرف سے دی ہوئی عقل کا انہوں نے استعمال کیا، اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کا انہوں نے صحیح استعمال کیا، ہدایت کو پا لیا، اللہ رب العزت نے انہیں نجات عطا کر دی۔ لیکن جن کو اللہ نے عقل کی نعمت عطا کی، پھر بھی انہوں نے دنیا کی لالچ کو ترجیح دی، اللہ رب العزت نے نبی کی تعلیم اور ہدایت ان کے سامنے پیش کی، لیکن انہوں نے
نبی کی ہدایت کو قبول نہیں کیا، نبی کی نعمت کو اختیار نہیں کیا، نبی کی دعوت کو اختیار نہیں کیا، جھٹلا دیا، اب بندے نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، اللہ رب العزت نے اب گمراہ کر دیا۔ اللہ قانون بیان فرما رہے ہیں ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ ارشاد فرما رہے کہ یہ اس وجہ سے بأن اللہ بے شک اللہ رب العزت لم یک مغیرا بدلنے والا نہیں ہے نعمتاً کسی نعمت کو انعمها جو نعمت اس نے نازل کی علی قوم کسی قوم پر۔ اللہ رب العزت کا قانون یہ ہے کہ اللہ جب کسی قوم پر کوئی نعمت نازل کر دیتا ہے تو اللہ اس نعمت کو بدلتا نہیں ہے۔ اللہ نے عقل کی نعمت دی، اللہ اس عقل کی نعمت کو نہیں بدلتا۔ اللہ رب العزت نے ہدایت کی دعوت پہنچائی، نبی کی تعلیمات پہنچائی، نعمت آ گئی، اس نعمت کو نہیں بدلتا، اس کے نتیجے کو نہیں بدلتا۔ عقل کا نتیجہ سمجھداری ہے، ہدایت کی تعلیم کا نتیجہ اسے قبول کرنا، اسے پا لینا ہی ہے۔ لیکن جو قوم اپنے اختیار سے اس نعمت کی ناقدری کرتی ہے حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کہہ رہے کہ جو لوگ یہاں تک کہ اس نعمت کو خود بدل دیتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ان کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ نہیں فرماتے۔ علامہ اقبال نے اسی کو بیان فرمایا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو اللہ رب العزت نے سب کو اچھی حالت پر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر بچے کو فطرت پر، اسلام پر پیدا کیا ہے۔ اللہ نہیں بدلتے اس کی اس حالت کو، وہ ہدایت ہی پر، وہ فطرت ہی پر ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ آپ اپنی حالت بدل دیتا ہے پھر اللہ رب العزت بھی اسے بدل دیتا ہے۔ اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں، اس کا ماحول اسے کفر و شرک پر ڈال دیتا ہے، وہ اسے قبول کر لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے، لہٰذا اللہ بھی اس کے ساتھ وہی فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ ورنہ اللہ رب العزت کی طرف سے کسی کے ساتھ برائی کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، بندے کا اپنا اختیار ہوتا ہے جو وہ غلط راہوں کو چنتا ہے، غلط راہوں کو استعمال کرتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ ارشاد فرما رہے کہ بے شک اللہ رب العزت خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اے مسلمانوں سنو، کداب آل فرعون، پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کافروں کی حالت فرعون والوں کی طرح ہے، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور اس سے پہلے والوں کی طرح ہے۔ قوم سمود کا واقعہ اکثر آیتوں کے اندر بہت جگہ پر قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اے صالح اگر تم حق پر ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، نشانی مل جائیں گی، تمہاری مطلوبہ نشانی چاہیے تو اے صالح ان سے پوچھو، اگر نشانی آ جائے تو تم مان لو گے، ایمان لے آؤ گے۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں لائیں گے۔ حضرت صالح نے پوچھا کیا نشانی چاہیے؟ قوم نے کہا جس پتھر پر ہم ہاتھ رکھیں گے اس چٹان سے ایک اونٹنی نکلنی چاہیے اور وہ اونٹنی باہر نکلتے ہی بچہ پیدا کر دے، اگر تم یہ کر دو تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ دن وقت جگہ طے ہو گئی، مقام ہجر پر پہنچ کر قوم سمود کے سرداروں نے ایک پہاڑ کی چٹان پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اس سے اونٹنی نکالو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے فیصلہ فرمایا، وہ چٹان پھٹی ہے، اس سے ایک 9 ماہ کی گابھن اونٹنی نکلی ہے اور اس نے بچہ پیدا کیا ہے باہر نکل کر۔ حضرت صالح نے کہا اب ایمان لے آؤ۔ لوگوں نے کہا تم جادوگر ہو، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ رب العزت نے پکڑ فرما لی، اللہ رب العزت کا عذاب آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، فرعون نے کہا کہ نشانی پیش کرو اگر تم حق پر ہو، تم سچے ہو اپنے دعوے نبوت میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، آپ نے عصا ڈالا، جیسے ہی وہ عصا گرا ہے ایک بڑا اژدہا بن گیا
اور فرعون کی طرف بڑھنے لگا۔ فرعون ایسا گھبرایا ہے، اپنے محل میں اپنے اونچے تخت سے نیچے گرا ہے، اس کی کرسی الٹ کر اس کے اوپر گری ہوئی ہے، اس کے سارے سردار وہاں موجود ہے، بھاگنے کی کسی کی ہمت نہیں ہے۔ وَكَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ، اللہ قرآن میں فرعون کا تعارف پیش کر رہے۔ فرعون بڑا ظالم تھا، اس کے سردار نہیں بھاگے، ورنہ پوچھ لیتا کہ مجھ پر ظلم ہوا تھا، میرے اوپر تکلیف کا عالم تھا، مشقت تھی، اور تم بھاگ گئے تھے مجھے چھوڑ کر، ہم کیا جواب دیں گے اسے؟ اس لیے کوئی نہیں گیا۔ لیکن سوچئے کیسا منظر ہوگا، سارے سردار اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہیں، اور انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا، اپنے آپ کو بڑا رب کہنے والا الٹا پڑا ہوا ہے، اور اس کے اوپر کرسی گری ہوئی ہے۔ ایسی حالت ہوئی ہے، معجزے کو دیکھنے کے بعد میں بھی کہا ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، ہمیں موقع دو، ہم تمہارے اس جادو کا بدلہ لیں گے۔ جادو کے ذریعے سے سب کو جمع کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے سارے جادوگر آئے، لیکن آخر میں پھر حق ہی غالب آیا، پھر بھی فرعون نے انکار کیا۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کذبوا بآیات ربہم، ہماری آیتوں کا انہوں نے انکار کیا، فاہلکناہم بذنوبہم، ہم نے ان کے گناہوں کے بدلے میں انہیں ہلاک کر دیا، واغرقنا آل فرعون، اور فرعون والوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ کیسا فیصلہ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا بحر قلزم پر اپنا عصا ماریے، آپ نے اپنا عصا مارا ہے، بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے بن گئے ہیں خشکی کے، سارے قبیلے پار ہو گئے۔ جو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان راستوں میں اترا ہے، اللہ کا حکم ہوا، بحر قلزم کو پانی جیسا چل رہا تھا ویسے ہی چلنے لگا، سب کے سب ڈوب گئے، غرق ہو گئے۔ بنی اسرائیل کو یقین نہیں آ رہا تھا حضرت موسیٰ کی خبر پر، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کی دعا قبول فرمائی، فرعون کو پانی نے باہر پھینک دیا کہ دیکھو یہ فرعون تمہارے سامنے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ آج بھی مصر کے عجائب خانے میں فرعون کی لاش نصیحت و عبرت کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ اے دنیا کے کافروں، اے اللہ کی خدائی سے ٹکرانے والوں، اے اس کی آیتوں، اس کے معجزات کا انکار کرنے والوں، دیکھو یہ رب تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہنے والا آج بھی تمہارے لیے عبرت کا سامان بنا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر عبرت و نصیحت حاصل کرو، توبہ کرو۔ دنیا کے فرعونوں کو، اپنے اپنے زمانے اور ملکوں کے فرعونوں کو فرعون کی لاش عبرت کا سامان دیتی ہے کہ نصیحت و عبرت حاصل کرو اور توبہ کرو۔ اللہ فرما رہے کل کانوا ظالمین، یہ سارے کے سارے ظالم تھے، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ کافروں کے بارے میں اللہ رب العزت کا صاف اعلان ہے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، اللہ کی زمین پر رہنے بسنے والے لوگوں میں بدترین لوگ کافر لوگ ہیں۔ ان بے شک شر الدواب، دابتن کی جمع آتی ہے دواب، اس کا مطلب ہوتا ہے جانور۔ جانور کسے کہتے ہیں؟ جان والے کو جانور کہتے ہیں، جیسے طاقتور طاقت والا، نامور نام والا، شہرت والا، ایسے ہی جانور جان والا۔ تو سارے انسان بھی جان والے ہیں، لہٰذا یہ بھی جانور جاندار کہلاتے ہیں، لیکن ان سب کے اندر کافر شر الدواب بدترین جانور ہے۔ ان شر الدواب بدترین جانور، الذین کفروا اللہ کے نزدیک وہ ہے جس نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ الذین عاہدت منہم، اس میں خصوصیت کے ساتھ ایک قوم کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ مدینہ منورہ میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بہت سارے مختلف قبائل، مختلف قومیں رہتی تھی۔ مشرکوں کے 2 بڑے قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج، لیکن یہودی کثرت میں تھے اور یہودی غلبے میں بھی تھے، تجارت پر بھی ان کا غلبہ، سیاست پر بھی ان کا غلبہ۔ ساری مدینے کی آبادی اپنے سارے فیصلے اپنے اپنے محلے کے
مالدار اور امیر یہودی کی مرضی کے بغیر نہیں کر پاتے تھے. اپنے بچیوں کی شادیوں کے مسائل ہو، کہیں پر دور دیر کے لیے لمبے سفر پر جانے کی اجازت ہو، جب تک محلے کا یہودی چودھری اجازت نہیں دیتا تب تک کہ وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتے. یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، ایک بنو قینقاع، ایک بنو نذیر اور ایک بنو قریظہ. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معرکہ چل رہا ہے، کافروں کے ساتھ لڑائیاں ہو رہی ہے، لیکن مدینے کے ایک بنو قریظہ ایک قبیلہ تھا جو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد معاہدہ کرتے کہ ہم لڑائی میں نہ آپ کے ساتھ ہے نہ آپ کے دشمنوں کے ساتھ ہے، ہم غیر جانبدار ہیں، نہ اس جانب پر نہ اس جانب پر، ہم غیر جانبدار ہے، لہٰذا نہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے نہ ان کا ساتھ دیں گے. لیکن ہمیشہ اپنے عہد کو توڑتے، زبانی اوپری عہد کرتے اور اندر سے ساری کافروں کی مدد کرتے، مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے کی تیاریاں کرتے. یہ ان کی ساری تیاریاں ہوا کرتی. عہد کو توڑتے رہتے مسلسل. رب تعالی ایسے ہی کافروں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ عہد کو توڑنے والے بدترین کافر ہے. الذین عاہدت منہم، جن سے آپ نے عہد کیا، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ، پھر یہ ہر مرتبہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں. وہم لا یتقون، یہ ڈرتے نہیں ہیں. بنو قریظہ ہمیشہ عہد کو توڑتے رہے. اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بس ہوا ان سے عہد اور معاہدہ، انہوں نے بدعہدی کی ساری حدیں پار کر دی ہے، اب انہیں ان کے ان کرتوتوں کی سزا ملنی چاہیے. لہذا اب آپ کیا کریے، فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اب غزوہ بنو قریظہ ہونے والا ہے. اس لڑائی میں جب آپ کا ان سے سامنا ہو جائے، فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، آپ ان کو ایسی ماریے کہ ان کے پیچھے جتنے بدعہدی کرنے کا خواب دیکھتے ہیں سب کو بھگا دیجیے. ان کو ایسی سزا دیجیے، ہرگز میدان میں نرمی مت کریے، ورنہ نرمی کا یہ بھی ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، اور اگلے یہودی جب کوئی عہد اور معاہدے کو توڑنا چاہیں گے تو وہ بھی نرمی سے فائدہ اٹھائیں گے. لہٰذا نرمی مت کریے. فشرد بہم من خلفہم، ان کے پیچھے جو آنے والے ہیں ان کے ذریعے ان کو مار مار کر انہیں بھی بھگا دیجیے. لعلہم یذکرون، امید کہ وہ عبرت و نصیحت حاصل کریں. اور اگر صلح اور عہد اور معاہدے کو توڑ دینے کا آپ کو ڈر ہو رہا ہے کہ یہ خیانت کرنے والے ہیں، فَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٍ، جب کسی قوم سے آپ خیانت کا اندیشہ کرے کہ وہ قوم عہد توڑ دیں گی، معاہدہ توڑ دے گی، آپ کو کہیں سے خیانت کا علم ہو جائے، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو ان کا عہد برابری پر ان کے منہ پر پھینک کر ماریے. اطلاع کر دیجئے ان کو علی الاعلان کہ تمہاری اس خیانت کی وجہ سے ہمارا تم سے معاہدہ ختم ہو گیا ہے. علی سوا، صاف طور پر کہا گیا ہے. مسلمان کا جب کسی قوم سے معاہدہ ہو تو مسلمان کو حکم ہے کہ جب معاہدہ ختم ہو رہا ہو یا معاہدہ کسی خیانت کی وجہ سے توڑا جا رہا ہو تو اطلاع دی جانی چاہیے کافروں کو، کسی قوم کو، کہ ہمارا تمہارا معاہدہ اب ختم ہوا. خفیہ کارروائیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ معاہدہ تو ٹوٹ رہا ہے اب پہلے ہی خفیہ کارروائی کر لی جائے. بغیر علم و اطلاع کے کوئی کارروائی نہیں ہے. روم پر مسلمانوں کا حملہ ہو رہا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، اور ایک مدت تک رومیوں سے معاہدہ ہو چکا تھا، لیکن بس اب چند ہی دن باقی تھے اس معاہدے کی مدت کے ختم ہونے کے لیے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ چلو روم کی سرحدوں کی طرف کوچ کرو، جیسے ہی دن ختم ہوں گے معاہدے کے ہم فوری حملہ کر دیں گے. یہ فوج نکلی ہے ادھر سے حضرت عامر ابن عبسہ رضی اللہ عنہ جو 5ویں 6 نمبر کے صحابی ہے، اسلام قبول کرنے میں 5ویں 6 نمبر پر ہے. برزون نامی ترکی گھوڑے پر سوار تیزی سے دوڑتے ہوئے فوج کی طرف آیا اور آ کر کہا،
اے مسلمانوں، وفا وفا لا غدر لا غدر، ایمان والو معاہدے کو پورا کرو، دھوکے بازی اور غداری مت کرو۔ میں نے اپنے ان کانوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب کسی قوم سے تمہارا معاہدہ ہو تو معاہدے کے ختم تک مسلمانوں کی جو پوزیشن تھی وہی پوزیشن ہونی چاہیے۔ معاہدہ ختم ہو، دشمن کو اطلاع دی جائے، اس کے بعد اپنی پوزیشن چھوڑی جائے۔ ہرگز اپنی پوزیشن بدلنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے حکم دیا فوج کو پیچھے ہٹو۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سر آنکھوں پر، جس پوزیشن پر پہلے سے تھے اسی پر جاؤ۔ تو مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ معاہدہ جب ٹوٹ رہا ہو یا ختم ہو رہا ہو تو دشمن کو پہلے اطلاع دی جائے کہ معاہدہ ہمارا تمہارا ختم ہوا۔ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، برابری کے ساتھ وہ معاہدہ ان پر پھینک کر مارا جائے اگر ان کی طرف سے کوئی خیانت ہو۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ رب العزت خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے صاف طور پر مومنوں کو فیصلہ ہے، حکم ہے کہ برابری کا، امانت داری کا، وفا شعاری کا معاملہ ہو۔ جب صلح ختم ہو جائے، معاہدہ ختم ہو جائے، جب میدان جنگ آ جائے، میدان کارزار ہو، حالات جنگی ہو، اس وقت تو پھر خیانت ہی خیانت ہے، اس وقت تو پھر دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اس لیے کہ الحرب خدعہ، جنگ نام ہی دھوکے کا ہے۔ صلح کے ایام میں کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، خیانت نہیں ہوگی، لیکن جنگ کے حالات میں دھوکے ہی کا نام جنگ ہے۔ پیچھے ہٹ رہے ہو مسلمان اس حالت میں کہ کافر سمجھ رہا ہے کہ مسلمان بھاگ رہے ہیں، یہ بھاگنے کے لیے نہیں، یہ جنگی حکمت عملی کے تحت ایک فوج ادھر سے بھاگی ہے، پیچھے کافر آگے آئے تو دوسری آ کر اچانک ان پر حملہ کر دے، تو یہ دھوکے بازی میدان جنگ کے اندر، یہ تو جنگ کا ہنر ہے، اس کی خوبی اور اس کا کمال ہے، یہ تو ہونا ہی چاہیے۔ لیکن ایام صلح میں اور صلح اور معاہدے کے ایام میں خیانت اور دھوکہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اگلے رکوع میں پھر اللہ رب العزت مومنوں کو انتہائی اہم ترین، حسین ترین تعلیمات ارشاد فرما رہے ہیں، جو مستقل ایک بڑا موضوع ہے، جو انشاءاللہ آئندہ درس میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت امت مسلمہ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے، اپنے دوست اور اپنے دشمنوں کو جاننے کی، سمجھنے کی، انہیں سمجھ عطا فرمائے، ہمت اور توفیق عطا فرمائے، ایمانی حمیت و غیرت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے ذات عالی پر کامل توکل اور بھروسہ مومنوں کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔